بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنگے جوڑے تگڑے خیر دے خوشحال دے، ہاں تو پٹھان لوگ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میرے پنجابی بھائی وہ بھی الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو یوں ہی ہمیشہ ہنستا بستا رکھے، شاد باد رکھے۔ کائنڈلی میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں۔ تو دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے صفائی کے بارے میں، کہ جس کی صفائی کیوں رکھنی ہے، کیسے رکھنی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو میری اس ویڈیو پہ چلنے سے پہلے میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو دوستو، بات جیسے کہ یہ ہے کہ صفائی کیوں رکھنی چاہیے۔ ایک تو پہلے میں تو آپ کو یہ بات بتا دوں، جو لوگ تو گندے ہیں بھائی وہ تو سائیڈ پہ ہو جائیں، سمجھ آئی؟ کیا ہو جائیں؟ سائیڈ پہ ہو جائیں، کیونکہ یہ گندے لوگوں کے لیے ویڈیو نہیں ہے۔ جو صاف لوگ ہیں نا، ان کے لیے ہے، جن سے جن کو پتہ نہیں ہے، انجانے میں غفلت ہو جاتی ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے۔ اب جو گندا ہے وہ تو کہتے ہیں وہ گندا ہے۔ گندا جو ہوتا ہے انسان، اس کو جتنا مرضی آپ کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں، وہ صاف نہیں رہ سکتا۔ تو جو کیجز وغیرہ ہوتے ہیں صفائی پیرٹس کی، جو جتنے بھی آپ نے شیڈ بنایا ہوا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ چیز میٹر نہیں کرتی۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو آپ نے صاف رکھنا ہے، چاہے آپ نے ایک ہی طوطا کیوں نہ رکھا ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہی پیرٹ کیوں نہ رکھا ہو، آپ نے اس کو صاف کرنا ہے۔ اب گندے جو میں نے اس لیے کہا کہ وہ سائیڈ پہ ہو جائیں، بھائی وہ پتہ ہوتا ہے لوگوں کو، کتنے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمارا دین بول رہا ہے کہ آدھا ایمان تو آپ کا صفائی پہ ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ ہونے کے باوجود ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں کہ وہ نہانے سے اتنا بھاگتے ہیں، کوئی ساری بات جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے، اپنے آپ کو گندا رکھیں گے، ان کو اس چیز کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ جو اپنے آپ کو انسان گندا رکھ رہا ہے، وہ اس نے کیجز کا کیا خیال کرنا ہے۔ اب کوئی بھی چیز ہے، جیسے کھانے پینے کی ہے، برتن ہیں، وہ بھی تو آپ کو صاف رکھنے چاہیے نا، آپ کھاتے ہیں۔ میں تو اسپیشلی اس چیز میں بڑا کیئرفل ہوں کہ مطلب کوئی بھی چیز میں بہت دیکھ کے خود بھی کھانے پینے کے حساب سے، کہ بھئی جس کا مجھے پتہ ہو کہ یہ چیز کھانے کے حساب سے صاف ہے، پینے کے حساب سے برتن صاف ہے، ہر چیز کا میں خیال رکھتا ہوں۔ تو جیسے میں خیال رکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ بھی خیال کریں۔ تو آپ کے برڈز کا جو نقصان ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اگر صفائی نہیں کرتے، تو یہ جو مہینے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی چیخ کے بتایا تھا، اب بھی بتا رہا ہوں، اور اب ہاتھ جوڑ کے بتا رہا ہوں کہ بھئی کیجز کا خیال رکھ لیں، صفائی کا خیال رکھ لیں۔ آپ کے برڈز جو ہیں وہ یہ مہینے گندے ہیں، ان میں بیماریاں زیادہ پھیلتی ہیں بنسبت سردی کے۔ تو کچھ لوگ تو اس کو بالکل بات کو جو ہے نا وہ لائٹلی لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو سیریسلی لیتے ہیں وہ تو کامیاب ہیں، جو نہیں لیتے وہ اللہ ہی حافظ ہے، وہ کیا میں کہہ سکتا ہوں، اوپر سے فارغ ہے، دماغ سے فارغ ہے۔ جو خود نہیں صفائی اپنے آپ کی رکھ سکتے وہ طوطوں کی کیا رکھیں گے۔ خیر، تو بہرحال بات یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی نہیں، جو لوگ کر سکتے نا ان کے لیے یہ ڈیلی تو خیر جن کے فارم بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے باہر، انہوں نے تو خیر ملازم وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، وہ تو کر ہی لیتے ہیں، انہوں نے کام ملازموں سے کروانا ہوتا ہے، وہ تو ڈیلی بیسس پہ کروا لیتے ہیں۔ اور جو لوگ صفائی کا خیال رکھتے ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ نہیں رکھ پاتے یہ ان کے لیے ہے۔ بھائی جو نہیں رکھ پاتے ان کو طوطے ہی نہیں رکھنے چاہیے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کیونکہ بھائی ان کو وہ جانور رکھنا ہی نہیں چاہیے کہ بھئی اگر میں صفائی نہیں رکھ سکتا تو مجھے ضرورت کیا ہے، ظلم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھ سے غفلت ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن میری غفلت یہ نہیں ہوتی کہ بہت زیادہ ٹائم کے لیے ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بزی ہوتا ہوں کسی وقت تو، یا کسی وقت بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہوں، تو اس میں تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ بھئی چلو آج نہیں کل کر لیں گے۔ آپ ایک کام کریں نا، آپ ایک ہفتے میں ایک دن رکھ لیں، ایک ہفتے میں ایک دن رکھ لیں،
جو ویکینڈ ہے آپ کا اس پہ آپ سوچیں کہ بھئی میں نے یار اس دن اپنے جو کیجز ہیں ان کی صفائی کرنی ہے. اور صفائی یہ نہیں کرنی کہ آپ نے اوپر سے صفائی کر دینی ہے, صفائی آپ نے ڈیپلی کرنی ہے. صفائی کرنے کا میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں. جو ان کی ٹرے ہوتی ہیں اندر, جو آپ ان کے کیجز کے اندر جو ٹرے وغیرہ ہوتی ہے اس کو صاف کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو صاف کرنے کا بڑا ہی بہترین طریقہ ہے, آپ نے ٹرے نکالنی ہے اور جو جیسے کہ یہ جو ہارڈ ویئر کی شاپ ہے وہاں سے نا یہ پترا سا بنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پیچھے ہتھی اس کی بنی ہوگی. یہ جو پتہ ہے عموماً دیواروں پہ پینٹ کے لیے لوگ مارتے ہیں, جو وہ پوٹین وغیرہ لگانے سے پہلے اس کو اس سے رگڑتے ہیں تاکہ کوئی ایکسٹرا کوئی چیز ہو دیوار سے ہٹ جائے, جس کا وہ پوٹین لگا کے تو وہ لگاتے ہیں. وہ پترا لے لیں, آپ کو 20-25 روپے کا مل جائے گا. وہ لے کے آئیں اور جب آپ کیج کا وہ ٹرے نکالتے ہیں پہلے اس کو ہلکا سا پانی مار لیں تاکہ اس پہ جو بھی گند وغیرہ ہے وہ نرم ہو جائے. اس کے بعد آپ اس سے پترے کے ساتھ اس کو رگڑ کر اتار لیں. اس کے بعد اس میں پانی مار لیں, بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی آپ کی ٹرے جو ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اس ٹرے کو آپ 2 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے, اگر تو سردیاں ہوں تو پھر تو آپ اسے دھوپ میں رکھیں کیونکہ وہ بالکل ٹھنڈی ہو جاتی ہے. گیلی ٹرے نہ رکھیں بیچ میں. گرمیاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ 2 منٹ کے لیے اس کو ہوا لگائی, خشک کیا اور رکھ دیا. اب جب کہ آپ یہ صفائی نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ان میں سے جو جراثیم وغیرہ ہے وہ بنیں گے, وہ نکلیں گے, وہ جا کے آپ کے برڈز پہ افیکٹ کریں گے. آپ کے برڈز بیمار ہوں گے. جب آپ کے پیرٹس بیمار ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اتنے بڑے وہ ہے کوئی نہیں ڈاکٹر کہ آپ کو پتہ ہو اس دوائی کا یہ علاج ہے, اس بیماری کا یہ علاج ہے, اس بیماری کا یہ علاج ہے. تو کئی دفعہ ٹائم دیر بھی ہو جاتی ہے. آپ اگر فار ایگزامپل کسی سے مشورہ کرتے ہیں یا ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. کئی دفعہ لے کے جانے میں آپ سے غفلت ہو گئی تو برڈز کے ایکسپائر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. یہ موشن, حالانکہ یہ جو موشن ہوتے ہیں یہ جو پیرٹس کو لگتے ہیں یہ حالانکہ دیکھنے میں بڑی چھوٹی سی بیماری ہے لیکن اکثر یہی جان لیوا ہوتی ہے. تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ عموماً گندگی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بیمار تو ہوگا, اگر آپ کا پرندہ بیمار ہوا ہے, بخار یعنی کہ وہ ہو گیا ہے سردی زیادہ لگنے سے یا گرمی زیادہ لگنے سے, یہ 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پرندہ یوں بھی جتنی جلدی بیمار نہیں ہوتا, اسپیشلی یہ جو بڑے جتنے بھی پیرٹس ہیں, کیونکہ یہ گرمی سردی تھوڑا سا برداشت کر لیتے ہیں لیکن ہو جاتے ہیں. یہ میں جو چھوٹے ہیں نا ایگزیبیشن ہو گئے, آسٹریلین بجری, یہ جتنے بھی برڈس ہیں ان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تھوڑی بہت گرمی سردی لگنے سے بیمار ہو جاتے ہیں. اور گندگی سے تو یہ بہت جلدی بیمار ہوتے ہیں. میں نے یقین مانے اتنے لوگوں کے پاس گیا ہوں, اللہ معافی, توبہ 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 توبہ, اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو. یار اتنا گند, اور یار اگر کسی نے ایگ بریڈ ڈال کے بیچ میں رکھا ہوا ہے تو بھائی ظاہر سی بات ہے ہر پرندے نے اپنے بھوک کے حساب سے کھانا ہوتا ہے. جو کھا لیا وہ ہفتے کا پورا بیچ میں پڑا ہوا ہے. اتنے آلسی, اتنے ڈھیلے, اتنے لیزی بندے کہ بھئی یہ نکالیں گے, پھر اس برتن کو صاف کرنا پڑے گا, پھر بریڈ بھی ضائع ہوتی ہے. پہلی بات ہے مقدار ہی اتنی ڈالو جتنی کہ وہ کھا لیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ کیا کریں, اس برتن کو نکالیں جو اس کے اندر بچ گیا, وہ پھینکیں اور برتن کو اچھے طریقے سے صاف کریں, دھوئیں. آپ نے اپنے پانی کا برتن ڈیلی دھونا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھیں اگر کھانے کا برتن وہ اگر گندا ہے, ظاہر ہے بات ہے پرندہ ہے اس کو پتہ نہیں لگتا, اس میں بھی اکثر اوقات پارٹی کر دیتا ہے, تو آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے. اگر کسی میں ہوا ہے اس طرح کا کام تو آپ نے اس کو بھی دھو لینا ہے برتن کو. اور اس کے بعد آپ نے ٹریز وغیرہ وہ دیکھنی ہے. پھر آپ نے جو دیکھنا ہے جدھر آپ نے شیڈ ڈالا ہوا ہے وہ کوئی روم ہے, ٹھیک ہے, انڈر گراؤنڈ ڈالا ہوا ہے یا آؤٹ ڈور ڈالا ہوا ہے, آپ نے وہ بھی برش تو آپ ڈیلی بیسس پہ دے ہی سکتے ہیں نا. باقی آپ ہفتے میں 1 دن رکھ لیں کہ آپ نے جو کیج ہے وہ صاف کرنا ہے. کیج اگر 1 ہے یا 2 ہے 3 ہے 4 ہیں جتنے بھی ہیں ان کی ٹرے نکال کے آپ نے صفائی کرنی ہے. میں تو ایسے کرتا ہوں کہ بھئی ٹرے وغیرہ بھی نکال لیتا ہوں, ساتھ پانی کا پائپ لے لیتا ہوں, وہ مارتا ہوں ان کے اوپر کیجز وغیرہ پہ. کیجز وغیرہ بھی تھوڑے سے صاف ہو جاتے ہیں اس طریقے سے, ان میں بھی جو کوئی میل کچیل اس طرح کی کوئی چیز ہو وہ بھی نکل جاتی ہے. کوئی پار وغیرہ ان کے جو پتہ ہے آپ کو اکثر اوقات یہ سیزن جو اس طرح کا ہوتا ہے یہ مولٹنگ کا سیزن ہوتا ہے, تو اس میں یہ اپنے جتنے بھی فیدرز ہیں وہ گراتے ہیں اور نئے لے کے آتے ہیں, تو اس میں پھر وہ کافی زیادہ ان کا بھی گند پڑا ہوتا ہے, تو وہ پانی مار دیتے ہیں, وہ بھی اتر جاتے ہیں. اور ٹرے وغیرہ میں بڑے اچھے سے سکون سے صاف کر لیتا ہوں. اب یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, لیکن جو لوگ نہیں کرتے وہ اپنے
جانوروں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور جیسے اس میں لازمی نہیں ہے کسی کی پیرٹس کی جان گئی ہے تو گئی ہے، نہیں، ان میں ایسی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے پرندے گرو نہیں کر پاتے، ان کی گروتھ رک جاتی ہے، ان میں ان کا جو ول پاور ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، اڑنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، بظاہری دیکھنے میں وہ ٹھیک نظر آئیں گے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوں گے اس گند کی وجہ سے۔ تو خدا کا نام ہے او کاکا مان جا میری گل، ایک کاکا نہیں منتا باقی سارے مان جاندے ہیں، ایک کاکا نہیں منتا، یہ جس دن من گیا نا اس دن تے بس میں دعوت دیاں گا سارے آ جائیو، ٹھیک ہے، اچھے جی ہوٹل تے کھانا کھواؤں گا، بس کاکا جی دعا کرو کاکا جلدی نہ مان جائے تو ہم سارے روٹی کھواؤں گا۔ خیر بات یہ ہے کہ مطلب اس بات پہ میں اینڈ کروں گا کہ آپ کائنڈلی اپنے پیرٹس کا خیال رکھیں، ان کی صفائی کا اسپیشلی خیال رکھیں، کھانے پینے کا بھی ان کا خیال رکھا کریں، وہ بھی ٹائم پہ دیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا اس کام میں۔ جیسی بات ہے اب جب اپنے شیڈ کے اندر داخل ہوں گے اگر وہ صاف ہوگا یار کتنا اچھا لگے گا۔ کوئی بندہ آ گیا ہے وزٹ کرنے کے لیے، یار مجھے اپنا جو ہے کیج تو دکھاؤ، یہ جو شیڈ تو دکھاؤ، سوری، تو آپ شیڈ دکھائیں گے تو وہ جب اندر آئے گا، جب اس کو صاف نظر آئے گا تو آپ کو بھی اندر سے فیل تو ہوگا نا، یار آیا ہے میرا سارا جو ہے یہ شیڈ صاف تھا، تو آپ پراؤڈ فیل کرو گے نا یار، اندر سے تو ایک خوشی ہوگی نا، آئے ہائے میں صاف ہاں، یہ دیکھ کے تو بولے گا نا یار بندہ بڑا صاف ہے، ٹھیک ہے، یہ جو فیلنگز اندر سے آئیں گی نا وہ فیلنگز ہیں۔ گندے کا کیا ہے، گندا بندہ وہ تو اسے تو ٹینشن ہی نہیں ہوگی، آپ پاس کھڑے ہوں گے کبھی یہ کر رہا ہوگا، کبھی یہ کر رہا ہوگا، کبھی یہ کر رہا ہوگا، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، اور یہ کرتے اس کے سامنے کوئی چیز رکھتے کھانے پینے کی وہ یوں ہی شروع ہو جائے گا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ معافی دے یہو جے بندے، یقین مانو قسم خدا کی، مائنڈ نہ کرنا جو لوگ گندے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں اکثر کئی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نا جن کے ساتھ تو تھوڑا سا واسطہ پڑ جائے، میں ان کے ساتھ میری کوشش ہوتی ہے ان کے ساتھ میں کھانا ایک پلیٹ میں نہ کھاؤں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ بھئی میں کسی کا نہیں صاف ہوگا میں کھاؤں گا، کیونکہ کئی لوگ بات کرتے ہیں یار یقین مانو ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کے منہ سے جو ہے نا ان کی جو رالیں ہیں وہ ٹپک رہی ہوتی ہیں، مطلب کہ وہ شاور کی طرح وہ اندر سے تھوک نکل رہا ہوتا ہے، یار اللہ معافی دے ان کو، میں کہتا ہوں اللہ یہ ہدایت دے، لوگوں کو بالکل سمجھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب آئے ہیں بیٹھے ہیں کسی جگہ پہ، باہر سے ہو کے آئے ہیں، کسی چیز کو ہاتھ لگایا ہے، وہ پھر شروع ہو گئے اس کا کھانا پینا، تو یہ چیز وہ جو خود گندے ہیں وہ اپنے پیرٹس کا کیا خیال رکھیں گے، وہ کیا خیال رکھیں گے ان کا، جو ظاہر سی بات ہے جو خود صاف ہوگا اس کی کوشش ہوگی میں یہ چیز بھی صاف رکھوں۔ تو آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے بھائی، صاف لوگوں سے گندے ہیں وہ اللہ ہدایت دے، وہ بھی صاف ہو جائیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو میں نے تو اپنی لائف میں ایسے بندے دیکھے نہیں ہیں جو کہ گندے اور صاف ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے میری ایک ریکویسٹ ہے جنہوں نے برڈز رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ میں یہ تو میرا تو ٹاپک خالی برڈز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا، تو میں برڈز کی بات کروں گا، پیرٹس کی بات کروں گا جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی وہ ان کی صفائی کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، اپنی رکھیں نہ رکھیں ان کی ضرور رکھیں یار، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے برڈز کی جو ہے نا وہ کے نقصان مطلب اس میں نقصان ہونے سے وہ بچ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں صاف لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اگر پسند آئی ہو تو کائنڈلی لائک کر دیجئے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اور اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائی سید افضال حیدر کو اجازت دیجئے، ملتے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کسی اچھے ٹاپک میں، تو اوکے ویورز، اللہ حافظ۔